جب ہم ماڈesty کی بات کرتے ہیں نا، اس کا جو ریفرنس ہے، یعنی اس کا مطلب قطعاً صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ماڈesty کے ساتھ ڈریس کرے. آپ کی چال ہی بتا دیتی ہے کہ بندہ حیادار ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے. اس سے جب ہم بات کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی بات ناپسند ہوتی ہے تو یہ خاموشی اختیار کرتا ہے، یعنی پھٹ نہیں پڑتا، یعنی گالی گلوچ پہ نہیں آ جاتا. چونکہ میں مرد ہوں، میری ٹون اوپر ہی ہوگی. حیا اس عورت کے اندر زیادہ ہونے چاہیے. بائی ڈیفالٹ ہمارے ذہن میں نا یہ آ جاتا ہے کیونکہ ہم مرد ہیں. اگر آج کا مرد ہی با حیا ہو جائے نا، ہماری ساری پرابلمز حل ہو جائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. ہم اپنا ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اور ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ واٹ واز دا ٹاپک بائی دا وے؟ حیا. الحمدللہ ماڈesty کے اوپر ہم نے بات کی تھی. اور کبھی کبھار نا میں سوچتا ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ایز اے ہول، صرف جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے، جنرلی کئی چیزیں ایسی آپ کو محسوس ہوں گی بینگ اے مسلم کہ وہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں. اگر ہم حیا کی بات کریں، ماڈesty کی بات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بندے کے مائنڈ میں یہ چیز آ جائے کہ وائی شوڈ وی ایمفسائز سو مچ آن حیا، ماڈesty کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں ہم. اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی، آپ تصور کرو کہ رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک معبود کی طرف بلا رہے ہیں، تو لوگوں کا کیسا پرسیپشن ہوگا کہ یہ کیسی انہونی بات سننے کو مل رہی ہے. پہلے ہم نے تو وہ کہا بھی کرتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا میں یہ بات سنی ہی نہیں ہے. اور پھر جیسے جیسے مسلمان صحابہ کرام they started entering the fold of Islam، جب آنے شروع ہو گئے، اب آپ امیجن کرو کہ یہی جو مشرکین مکہ ہے ان کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہوں گے کہ یہ کچھ دوسری قسم کی مخلوق ہے، یہ کہاں سے لوگ آ گئے ہیں، ان کا تو لائف سٹائل ہی چینج ہے. اور پھر آپ کو آج ایسے لوگ ملیں گے جو حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ if you see a sister، اگر آپ کو کوئی ایسی خاتون چلتی ہوئی ملتی ہے بازار میں and she is covering from head to toe، اس نے نقاب کیا ہے اور شرعی پردہ کیا ہے، حجاب کے ساتھ ہے، اور اگر آپ باقی لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کوئی اجنبی سی خاتون ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے. تو سوسائٹی کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ عموماً ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، کبھی کبھار سننے کو یہ بات ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول نا بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وجہ کیا ہے. رائٹ؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا یعنی محسوس کیا ہے؟ اور دیکھیں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ڈاؤن بھی ہوتا ہے، نیچے بھی چلا جاتا ہے. اور پھر مزید فرماتے ہیں الایمان یزید من طاعت اللہ و ینقص من معصیت اللہ، کہ ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے. کلیئر کٹ بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ایمان نیچے چلا جاتا ہے، نیچے ڈپ آ جاتا ہے، اس میں کب آتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بندہ نافرمانی کرے، ان میں سے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے حیا کا. اگر بندہ حیا کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بندے کا ایمان ڈپ کر جائے، نیچے چلا جائے. اور دیکھیں جب ہم ماڈesty کی بات کرتے ہیں نا، اس کا جو ریفرنس ہے، یعنی اس کا مطلب قطعاً صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ماڈesty کے ساتھ ڈریس کرے، وہ بھی الحمدللہ حصہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کی چال ہی بتا دیتی ہے کہ بندہ حیادار ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے یا حیا میں کمی ہے. تو آپ کا جو دیکھیں ماڈesty اس لائک اے لائف سٹائل، یہ آپ کا لائف سٹائل ہے ماڈesty، کہ آپ کا لائف سٹائل ریفلیکٹ کرے گا کہ واقعی یار یہ بندہ بڑا زبردست کمال کا بندہ ہے،
اس سے جب ہم بات کرتے ہیں اگر اس کو کوئی بات ناپسند ہوتی ہے تو یہ خاموشی اختیار کرتا ہے, یعنی پھٹ نہیں پڑتا, یعنی گالی گلوچ پہ نہیں آ جاتا. تو دیکھیں ماڈسٹی کی جب ہم نے بات کرنی ہے نا ان دا براڈر پرسپیکٹو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ماڈسٹی کو اپنا لائف سٹائل بنانا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈلز کے طور پہ کن کو بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا, رائٹ. اور ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یقیناً ہمارے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. He is the best role model for all of you. اور لیکن آگے کنڈیشن بھی رکھ دی, یہاں پہ ہم تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کن کے لیے رول ماڈل ہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ان کے لیے ہی رول ماڈل ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی, جو امید رکھتے ہیں قیامت کے دن کی کہ قیامت کا دن آئے گا, اگر میں حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہوں تو اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا. These people they don't go with the flow. آج سوسائٹی یہ بتا رہی ہے کہ فیشن یہ چل رہا ہے, وہ اپنا اٹائر ویسے بنا لیتے ہیں. نو. اور اچھا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو سوسائٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سمجھے بیٹھتے ہیں کہ میں اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں, کہ یہ دیکھو نا میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ لوگ غلام ہیں سوسائٹی کے ٹرینڈز کے. فیشن آ جاتا ہے لوز کپڑے پہننے کا, وہ لوز کپڑے پہنتا ہے. ٹائٹس کا اگر رواج آ جاتا ہے وہ ٹائٹس پہن لیتا ہے. کوئی بھی ہیئر سٹائل جو پریویل کر رہا ہے اس وقت وہ اس قسم کا ہیئر سٹائل بنا لیتا ہے. اچھا اگر فیشن آ گیا ہے بال کھولنے ہیں, بال کھولے جاتے ہیں. تو یہ بندہ غلام ہے سوسائٹی کا, فیشن کا. ہمارا دین بڑا کلیئر کٹ ہمیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں you don't have to be slave of anyone. آپ کسی کے غلام نہ بنو, نہ اپنے کلچر کے, نہ اپنے فیشنز کے, نہ اپنے دوستوں کے طور طریقوں کو اپنا جو ہے معبود بناؤ, نہ اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بناؤ. کئی لوگ ایسے بھی ہیں ان کا دل, ان کا مزاج ان کو جو کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ تمیز نہیں کرتے کہ آیا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے ڈیزائر کو, اپنے ہوا کو, اپنے ڈیزائرز لسٹ کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اور دیکھیں معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جاتی ہے. تو اگر بندہ اپنے دل کی بات کہتا ہے اور دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس سے کہیں میرے رب ناراض تو نہیں ہوتے, تو پھر یہ بندہ اللہ کا بندہ تو نہ کہلایا, یہ تو پھر اپنے نفس کا بندہ کہلایا جائے گا نا. تو یہ ہم نے خیال رکھنا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ دیکھو, ہم یقین کریں, آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے, ہمارا اتنا زبردست کمال دین ہے نا, ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آئے, اچھا میں یہ کیا کروں, یہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا, اس کے کیا ریپرکشنز ہو جائیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے دین واضح کر کے بتا دیا گیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس دین کی طرف تمہیں میں نے لگا دیا ہے, چھوڑ دیا ہے اس دین کی طرف, اس راستے کی طرف تمہیں میں نے چھوڑ دیا ہے جس کی راتیں صبح کی طرح روشن ہے. There is no doubt. تو ایوری تھنگ از کلیئر. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم کچھ انسیڈنٹس دیکھیں گے, 2 سے 3 انسیڈنٹ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا اور ان کی حیا کا لیول کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم نے حیا کی بات کی, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا وے یو ڈریس, کہ جیسے آپ نے کپڑے پہن لیے تو ٹھیک ہے, ایک ایلیمنٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ با حیا ہے. رسول اللہ جب اسراء والمعراج کا جو واقعہ آتا ہے, جب وہ سفر کرتے ہیں آسمانوں کا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفٹس ہم ود 50 پریئرز, 50 نمازوں کا گفٹ دیتے ہیں. اور جب رسول اللہ یہ گفٹ لے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے, دین موسیٰ علیہ السلام ہی آسکڈ ہم یا محمد, او محمد آپ کی کیا بات چیت ہوئی, کیا مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ سے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفٹڈ می ود 50 پریئرز اینڈ ہی واز ہیپی. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپیرینس تھا,
انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, نہیں کر سکے گی. آپ رب کے پاس دوبارہ جائیے, اپنے رب کے پاس, اور ان سے تخفیف کے بارے میں سوال کریں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو ریڈیوس کیا جائے. تو رسول اللہ دوبارہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, اور اس کو یعنی نمازوں کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے, 45 کر دی جاتی ہیں. He comes back again, then again موسیٰ علیہ السلام tells him کہ جی اس کو مزید آپ ریڈیوس کریں. بیک اینڈ فورتھ, یعنی جب ان کا جب آتے رہتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں. فائنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو 5 نمازوں کا حکم دیتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے میں نے فرض کر دی ہیں, دس از دا گفٹ فار یو. تو رسول اللہ جب 5 نمازوں کا گفٹ لے کے جب نیچے آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا, کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا 5 نمازیں رہ گئی ہیں. اور اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ایکسپیرینس, اس وقت بھی کہتے ہیں یا محمد, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گی. اینڈ ہاؤ ٹرو ہی واز. آج ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, یا تو فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے, یا عشاء کی نماز رہ جائے گی, یا اگر کوئی نمازیں مس ہو جاتی ہیں تو 2 یا 3 نمازیں اکٹھی کر کے بندہ پڑھ لیتا ہے. کہیں ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے, کہیں گے کہ یار تم مائنڈ یور اون بزنس, میں جمعے کی نماز تو ایٹ لیسٹ پڑھتا ہوں نا. کہیں لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ چلو الحمدللہ میں عید کی نماز تو پڑھتا ہوں نا. حالانکہ نماز وہ معاملہ ہے برادرز, از سو سیریس. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت عن صلاته, کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا جس سبجیکٹ کے بارے میں وہ نماز ہے. ان صلحت فقد افلح وانجح, ان فسدت فقد خاب وخسر, کہ اگر اس سبجیکٹ میں وہ پاس ہو گیا تو گویا باقی سبجیکٹس میں بھی وہ پاس ہو جائے گا, ٹینشن نہیں ہوگی اس کو. اور اگر اس نماز کے سبجیکٹ میں رہ گیا, اس کی نمازیں پراپر نہیں ہوں گی, اس نے نمازیں بر وقت نہیں پڑھی ہوں گی, تو پھر سمجھو وہ باقی سبجیکٹس میں بھی رہ جائے گا. اور نماز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز اپنے پراپر ٹائم پہ فرض کر دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں مہمان آیا کرتے تھے مکہ کے باہر سے, اور صحابہ اکرام جب بیٹھا کرتے تھے, تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پراپر مینرز نہیں تھے کہ اگر کسی کے گھر جایا جائے, اگر ہوسٹ بلائے تو وہاں کے کیا ایٹیکیٹس ہیں, کیسے مینرز اختیار کرنے چاہیے. تو ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ جب گھر میں آیا کرتے تھے, جب کھانا کھا لیتے تو بہت دیر تک بیٹھے رہتے. تو رسول اللہ کو اس کے اوپر اذیت ہوتی اس بات پہ کہ why aren't these guys going, it's already too late. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کمٹمنٹس تھی. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ حالانکہ ہی واز دا لیڈر, وہ چاہتے تو ایک حکم دیتے کہ جی ناؤ یو گائز کین گو, اب میرے آرام کا ٹائم ہے یا میں نے کوئی اور کام کرنا ہے. لیکن اب یہاں پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا حیا کا لیول کتنا اونچا تھا, کتنا عظیم تھا. رسول اللہ کو حیا آتی تھی کہ میں کیسے ان کو بتاؤں, کیسے ان کو کہوں کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول تو حیا کرتے ہیں, وہ با حیا ہیں اور ان کی کمال کی حیا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں حیا نہیں کرتے. جو حق ہے وہ حق ہے, حق بات کہنے میں بندے کو شرم نہیں ہونی چاہیے. اچھا, انسیڈنٹ نمبر 3, ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک خاتون آتی ہے, اور خاتون پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ I have to pray, I was having my menses, menstrual cycle اس کا چل رہا تھا, how should I purify myself and how should I pray now, میں نماز کیسے ادا کر سکتی ہوں. تو رسول اللہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ٹیک اے بیتھ, یو ہیو ٹو ٹیک اے پیس آف کاٹن, کپڑا لو, یو ہیو ٹو پرفیوم اٹ اینڈ کلین یور سیلف, پیوریفائی یور سیلف, اپنا جو پروسیس ہے صفائی کا وہ اس کو کمپلیٹ کرو. اچھا, اس عورت کو سمجھ میں نہیں آئی رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھو
before we move on to this incident, عموماً ہمارے ہاں نا یہ بھی ایک کنفیوژن ہے, مسکنسیپشن ہے کہ اگر کبھی ایک مرد اور عورت آپس میں بات کر رہے ہو نا, تو مرد بائی ڈیفالٹ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اچھا میں چونکہ مرد ہوں, اس عورت کے اندر حیا ہونی چاہیے, یہ عورت ذرا تمیز سے میرے ساتھ بات کرے, چونکہ میں مرد ہوں میری ٹون اوپر ہی ہوگی, حیا اس عورت کے اندر زیادہ ہونے چاہیے. بائی ڈیفالٹ ہمارے ذہن میں نا یہ آ جاتا ہے کیونکہ ہم مرد ہیں. اب یہاں پہ اس انسیڈنٹ سے انشاءاللہ ہم یہ لیسن ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب یہ عورت پوچھتی ہے نا کہ یا رسول اللہ ہاؤ شوڈ آئی پیوریفائی مائی سیلف, میں اپنی صفائی کا پروسیس کیسے اس کو جو ہے آگے لیڈ کروں, تو رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ, پیوریفائی یور سیلف, اپنی صفائی کا خیال کرو. اب وہ دوبارہ سوال کر رہی ہے اور رسول اللہ ہی واز ریلکٹنٹ ٹو گیو دی آنسر. عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ ہی میں کھڑی ہوتی ہیں, شی پلڈ the woman to her side اور کہتی ہیں کم ہیئر یو woman, عورت کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے ٹیک اے پیس آف کلاتھ, پرفیوم اٹ اینڈ کلین دا ٹریسز آف بلڈ, کہ اپنی صفائی ایسے تم نے کرنی ہے. اب آپ دیکھو what we have to take the lesson from this incident, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, وہ معلم ہیں, ان کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا, ان کو بتانا دین کے بارے میں. اب اس مومنٹ پہ اللہ کے نبی چاہتے تو وہ جو حیا کا بیریئر تھا اس کو سائڈ پہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بیریئر ہے اس کو پیچھے نہیں کیا. He wanted to maintain that barrier. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا کا جو ٹاپک ہے نا, جو ہم حیا کی جب بات کرتے ہیں, یہ صرف عورتوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور یقین جانیے اگر یہ ماڈسٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, کبھی کبھار ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر آج کا مرد ہی با حیا ہو جائے نا, ہماری ساری پرابلمز حل ہو جائیں. آپ اس چیز کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کیونکہ اگر ایک دوسری سائڈ سے اگر آپ کو کوئی انویٹیشن ملتی بھی ہے فار انسٹنس, لیکن اگر آپ حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں اینڈ یو سے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, تو آیا آگے بات بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی نا. تو بات یہی سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے اندر سیڈز دوبارہ ری پلانٹ کر لیں حیا کے, تو جب یہ جو پلانٹس گرو کریں گے, ریکلٹیویٹ کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں چینج آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی سوسائٹی سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں, اور اپنی سوسائٹی میں ہم بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس 9 to 5 ایک سائیکل چل رہا ہے, اس سائیکل پہ ہم جو ہے چلتے جا رہے ہیں کہ صبح اٹھے اور ہم نے کالج, کیمپسز, یونیورسٹیز جاتے ہیں, اور وہاں پہ اپنی آنکھوں کو بچانا, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر بندہ وہاں سے فری نہیں ہوتا تو پھر جب گھر میں آتا ہے, یہاں تک کہ جو آپ کے پاکٹس میں موبائل ڈیوائس ہے, آپ اس کو بھی جب آپ اس کو آن کرتے ہیں, اگر اس میں آپ نے کوئی بھی آپ نے سوشل میڈیا ہے یا کوئی بھی آپ نے ایپ یوز کرنی ہے, تو آپ کے اوپر جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے, تو اس سے بھی ایک ڈیسینسٹائزیشن جو ہے بندے کے ذہن میں اور بندے کے دل میں آ جاتی ہے. اور پھر اگر بندہ میوزک بھی سن رہا ہو اور بندہ اگر موویز بھی دیکھتا ہو, تو میوزک میں جو لیرکس ہوتے ہیں وہ کیا لیرکس ہوتے ہیں؟ یا تو ڈرگس کی بات ہوتی ہے, یا تو لو کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں حیا کی, جب میں نے وہ آپ کو بتایا نا کہ حیا از اباؤٹ یور لائف سٹائل, یہ آپ کی لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے آپ کا اور میرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ جو شیلڈز اور پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے رکھی ہے نا, ان میں سے بہت پاورفل شیلڈ حیا ہے, ماڈسٹی ہے. A person might ask کہ اچھا ابو سعد آپ نے بتا تو دیا کہ حیا کا فائدہ ہوتا ہے, حیا اگر بندے کے اندر آ جائے تو وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی لیڈ کر سکے گا. آیا حیا اپنانے سے بندے کو دنیاوی بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے, ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ریوارڈ کرتے ہیں. اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر, اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی ڈیزائرز کو چھوڑ دیتا ہے,
چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، میوزک، موویز، حرام ریلیشن شپس، کچھ بھی ہے، بے حیائی کے کام ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا، اور کامن ناؤن آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے خاطر کوئی بھی کام چھوڑ دے، عوضہ اللہ خیرا من، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بہتر آلٹرنیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ جہاں پہ میوزک سن کے اس کو لذت ملتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال چیزوں میں اس کو لذت عطا فرما دیں گے، وہ قرآن مجید جب سنے گا تو اس کو وہ لذت ملے گی۔ پہلے اگر نافرمانی کر کے اس کو ٹیمپریریلی جو سرور ملتا تھا، جو خوشی ملتی تھی، اور بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو لذت ہے، جو پازیٹیو لذت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کر دیں گے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوگا۔ لیکن شروع میں بات وہی آتی ہے، امیجن کریں کہ جب بندہ بہت عرصے سے اندھیرے میں رہ رہا ہو، یا بہت عرصہ تو آپ چھوڑ ہی دو نا، اگر 4-5 گھنٹے کے لیے رات کا وقت ہے، آپ کا موبائل بھی کام نہیں کر رہا، اس کی بیٹری لو ہے، آپ اس کی ٹارچ لائٹ آن نہیں کر سکتے، اور جنریٹر بھی اویلیبل نہیں ہے، آپ اندھیرے میں آپ ادھر جو ہے ویٹ کر رہے ہیں، اور جب 4-5 گھنٹے کے بعد آل آف اے سڈن جب لائٹ آن ہوتی ہے، لائٹ واپس آتی ہے، الیکٹریسٹی۔ اب یہ ہمارا لیکچر اگر کوئی ویسٹرن کنٹریز میں سن رہے ہوں گے نا، یا مڈل ایسٹ کنٹری میں، کہتے ہیں لائٹ چلی جائے، لائٹ آ جائے، کیا بات کر رہا ہے ابو سعد؟ تو بہرحال ویلکم۔ تو بہرحال جب الیکٹریسٹی چلی جائے اور پھر جب آ جائے تو آپ کی آنکھوں کو تھوڑا سا نا ذرا ایک آپ ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں پوری کھلتی نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اپنی ساری زندگی اندھیرے میں گزارتا ہے نا، اب جب دین پہ چلنا شروع کرتا ہے نا، جب دین کا نور آتا ہے تو شروع میں اس کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، وائی ڈو آئی ہیو ٹو پرے، کیوں میں نماز پڑھوں، قرآن مجید میں کیوں پڑھوں؟ لیکن آہستہ آہستہ اگر وہ نور کو ضائع نہیں کرتا، اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھتا ہے، ایمان کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن انشاءاللہ۔ شروع میں پرابلم ہوگی گائز، کیونکہ اپنے اس نارمز کو چھوڑنا، ان ہیبٹس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ ہی مجھے طاقت دیں گے تو میں آگے بڑھ پاؤں گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اے اللہ اگر آپ نے مجھے ان عورتوں کی فتنوں سے نہ بچایا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وی ہیو ٹو بی ہمبل بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری حالت کو بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو بدلنے والے ہیں۔ تو اگر بندہ دین پہ چلتا ہے، ماڈسٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے درہ بنت ابی لہب، تو نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ان کے فادر کا کیا نام ہے، ابو لہب ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ صحابہ صحابیات کے لیے کتنا بڑا ٹیسٹ تھا۔ اب یہ جب صحابیہ نماز پڑھتی ہوں گی یا قرآن مجید پڑھتی ہوں گی، اور جب سورہ لہب ان کو پڑھنی پڑتی ہوگی، تو ان کے لیے کتنا ٹف ہوگا کہ اپنے فادر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی ہے، جہاں پہ ابو لہب کو کرس کیا جا رہا ہے، صرف ابو لہب کو نہیں، ابو لہب کی بیوی کو بھی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ تو یہ صحابہ اور صحابیات کا ٹیسٹ تھا ان کے ایمان کا۔ تو ہوا کیا کہ ان کے ہسبینڈ ہے جن کا نام ہے حارث، ہی واز اے ڈس بلیور، وہ مشرک تھے، اور اینڈ تک مشرک ہی رہے، یہاں تک کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا، ہی واز آن دی اپوزٹ سائڈ، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے، اور اس غزوہ میں وہ فوت ہو گئے، وہ بندہ مر جاتا، ہی ڈائیڈ۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ صحابیہ درہ آتی ہیں مدینہ میں، تو کچھ لوگ ایسے تھے وہ ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا I'm paraphrasing، اللہ تعالیٰ گستاخی سے بچائے، کہ تمہارے باپ ایسے تھے، تمہاری ماں بھی ایسی تھی، اب تمہارا جو خاوند ہے وہ بھی ایسا تھا۔ تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا ان کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ کا پورا لائف سٹائل ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
وہ چاہتی تو دوبارہ ان کو جواب دے سکتی تھی, بٹ شی واز پیشنٹ انف, شی ہیڈ حیا ان ہر سیلف, شی کنٹرول ہر سیلف. اور ان کی سٹوری میں نا جبریل علیہ السلام کا بھی بڑا رول ہے. جبریل علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ فرشتوں کے سردار ہیں, اینڈ ہی از دا موسٹ پاورفل اینجل امنگ دی اینجلس. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام غالباً 2 دفعہ اپنی اصلی حالت میں ان ہز اوریجنل اینجلک فارم ہی اپیئرڈ ان فرنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ خود نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جب گھر سے باہر نکلا تو مجھے آواز آ رہی تھی, میں پہچان نہیں پایا کون ہے, تو جب میں نے رائٹ لیفٹ دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا, لیکن پھر جب مجھے آواز آئی, میں نے اپنی نگاہوں کو جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جبریل علیہ السلام with his 600 wings, اپنے 600 ونگز کے ساتھ انہوں نے اپنے ونگز کو اسٹریچ کیا ہوا ہے اور پورے ہورائزن کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے. آسمان نظر نہیں آ رہا, he was that huge. یہ ان کی شیپ تھی اوریجنل. اور پھر فرماتے ہیں رسول اللہ, when he had stretched his wings I could see the pearls rubies falling down, کہ ان کے پروں سے نیچے جو ہے یہ جولری اور یہ پرلز روبیز وغیرہ گر رہے تھے. اور جیسے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے ہم بیت المعمور کے نام سے جانتے ہیں. And every day 70,000 angels they make طواف. یعنی اس گھر کا طواف کرتے ہیں فرشتے. اور ہمیں نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ فرشتے طواف کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. یعنی کاؤنٹلیس اینجلز. اب کتنی تعداد ہے اللہ تعالی عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب ان تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام. اچھا, جبریل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے کسی بھی رسول کے پاس تو وہ انسانی شکل اختیار کرتے تھے. تو کیا کمال کی ہستی ہوگی, وہ شخص کیسے ہوں گے جن کی وہ شکل اختیار کرتے ہوں گے, جن کا وہ اٹائر لیتے ہوں گے جو ہیومن شیپ ہے. تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے دحیہ رضی اللہ عنہ. اور دحیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے he was the most handsome person among the Arabs, کہ عرب میں اگر خوبصورتی کی بات کی جائے مردوں میں تو وہ دحیہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. اور امام زرکشی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جبریل علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے کسی بھی رسول کی طرف, he always took the shape of the best human existing at that time. یعنی اس زمانے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہوتا تھا نا مرد, اس کی شکل اختیار کرتے تھے. تو دحیہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کان یضرب بہ المثل, لوگ ان کے بارے میں مثالیں دیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں شاعری لکھی جاتی تھی. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو عورتوں کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. they could not control themselves. اور یہاں تک کہ دحیہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے ان کو ایمبیسڈر بھی بنایا. جب رسول اللہ خط بھیجا کرتے تھے رومنز کی طرف اور پرشینز کی طرف, تو دحیہ کو ایمبیسڈر بنا کے رومنز کی طرف بھیجا. اور اس میں حکمت یہ بھی تھی تاکہ لوگ جب دیکھیں کہ اچھا یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں مسلمانوں کے, تو ہی واز بیسیکلی اے ہیڈ ٹرنر, کہ لوگ دیکھتے تھے کہ ماشاء اللہ یعنی با حیا با تقوی ایماندار جو ہے ایک شخص جو ہے آ رہا ہے. تو اس حوالے سے نا ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, اور ایک آواز آتی ہے, رسول اللہ اپنے آپ کو جلدی جلدی تیار کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کون شخص آیا باہر. تو میں نے دیکھا کہ ایز اف کہ دحیہ رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں اور وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ لین کر رہے ہیں, اور میں دیکھتی کیا ہوں کہ ان کا سفید گھوڑا ہے. اینڈ دحیہ رضی اللہ عنہ ہی از ویئرنگ وائٹ کلوتھس, سفید کپڑے پہنے چمکتے ہوئے چمکدار کپڑے,
اور انہوں نے جو ٹربن پہنی ہے پگڑی وہ بھی وائٹ ہے, سفید ہے, اور انہوں نے سفید جوتے پہنے ہیں. ہی از ویئرنگ وائٹ سینڈلز. اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے اس حال میں دحیہ کو کبھی بھی نہیں دیکھا. تو رسول اللہ جب بات کر کے جب واپس آتے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یا عائشہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون شخص تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ تو دحیہ تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا آتانی جبریل, یہ جبریل علیہ السلام تھے, یہ جبریل علیہ السلام تھے. تو ہوا کیا کہ درہ رضی اللہ عنہا جب مدینہ میں آتی ہیں تو لوگ جب ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے سارے چاہنے والے چلے گئے ہیں, تمہارا باپ, تمہاری والدہ اور تمہارے ہسبینڈ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور وہ ٹونٹ کر کے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی شروع کے وقتوں میں کچھ عرصہ وحی آنا بند ہو گئی تھی, تو لوگ مذاق کیا کرتے تھے رسول اللہ کا کہ جو شیطان پیغام لے کے آتا ہے آپ کے پاس, لگتا ہے وہ شیطان اب پیغام لے کے آنا بھول گیا ہے, اب وہ پیغام نہیں لے کے آتا. تو درہ رضی اللہ عنہا کو بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, تم اب اکیلی رہ گئی ہو. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی. تو ہوا کیا کہ ایک دن درہ رضی اللہ عنہا کو, اب دیکھیں وہ اکیلی ہیں سوسائٹی میں, اینڈ شی از اے ویڈو, ان کو پیغام آتا ہے شادی کا, اور کون پیغام بھیجتے ہیں؟ دحیہ رضی اللہ عنہ بھیجتے ہیں. دس از ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمپنسیٹڈ ہر. حالانکہ مدینہ میں جتنی بھی عورتیں تھیں وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ہو دحیہ رضی اللہ عنہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ریوارڈ دیا ہے. دحیہ رضی اللہ عنہ فزیکلی بھی ہینڈسم تھے, اور ایمان کی جب بات کریں اس میں بھی الحمدللہ ان کے اندر حسن تھا. اسی لیے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے آؤٹ ورڈلی, باہر سے میں خوبصورت ہوں, میرے دل کو اندر سے بھی مجھے خوبصورت بنا دیں. اچھا میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ مریم علیہ السلام, why is she so famous in Islam? مریم علیہ السلام کی جب بات کی جائے ان کی کیا کوالٹیز تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا؟ ان میں سے مجھے ایک کوالٹی بتا دیں انشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں مطلب مسجد میں ایک سائڈ پہ بند کر لیا تھا جہاں پہ وہ اللہ کی بات کرتے تھے. ماشاءاللہ, یعنی بہت پرہیزگار تھی. she used to pray. ابھی ایک اور مجھے جواب آیا تھا, ذرا پھر سے دیجیے گا. پاک دامن تھی. she was very modest. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ان کی مزید خوبیاں بیان کی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ خاتون تھی وحصنت فرجہا, she protected her privates, انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اور مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے جب وہ پیدا ہوگا اس کو میں آپ کی نظر کر دوں گی, دنیاوی کوئی کام نہیں لوں گی, بس وہ آپ کی عبادت کرتا رہے گا. شی واز ایکسپیکٹنگ اے میل چائلڈ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فیمیل چائلڈ دی. مریم علیہ السلام پیدا ہوئی, اور پھر انہوں نے پھر بھی اپنے وعدے کو اون کیا اور کہا کہ اے اللہ میں ان کو جو ہے اپنی بچی کو مریم کو اب بس عبادت کے کام پہ ہی لگاؤں گی. تو زکریا علیہ السلام جو ان کے انکل ہیں ان کو یعنی ہی واز اے کیئر ٹیکر, وہ ان کو لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں. تو مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کیا کرتی تھی. شی واز ویری پائس. اور ہوا کیا کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آتے ہیں کن کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, ان ہیومن شیپ, ان ہیومن فارم. اب جب ہم نے اس سے پہلے واقعہ میں دیکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس زمانے کے جو سب سے حسین ترین بندہ ہوتا تھا, اس زمانے کا حسین بندہ, اس کی شکل اختیار کرتے تھے, اس کا اٹائر لیتے تھے. اب بنو اسرائیل میں جو شخص سب سے زیادہ خوبصورت تھا جبریل علیہ السلام نے اس کا اٹائر شخص کا اختیار کیا, اینڈ ہی از کمنگ ٹو مریم علیہ السلام فار دا فرسٹ ٹائم. اب آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے غیر شادی شدہ عورت کے پاس جاتا ہے. آج عموماً ہوتا کیا ہے کہ انفارچونیٹلی, چاہے ہم اپنے یونیورسٹیز میں دیکھ لیں یا آفیسز میں دیکھ لیں, اگر اپوزٹ جینڈرز ہیں مرد اور عورت, کبھی کوئی کنورزیشن مثال کے طور پہ نہیں بھی ہوتی
कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है कि किसी न किसी तरीके से कन्वर्सेशन इनिशिएट हो ताकि बात आगे बढ़े, राइट? मरियम अलैहिस्सलाम, आपको पता है जो पहला स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट जो उन्होंने कही थी, कुरान मजीद ने रिकॉर्ड किया उसको। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी सॉ जिब्रील अलैहिस्सलाम, कहती हैं क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, कहती हैं कि मैं रहमान की प्रोटेक्शन में आती हूँ आपसे अगर आप तकवा रखने वाले हैं। यानी बेसिकली शी सेड आऊज़ु बिल्लाह, कि मैं अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आती हूँ। अब आप देखो, ये उनके जो फ्रेज़ है ना, ये उनकी पूरी ज़िंदगी की अक्कासी करता है, ये रिफ्लेक्शन है उनकी पूरी ज़िंदगी का। हालांकि वो चाहती तो एटलीस्ट ये कह सकती थी कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको पहले मैंने नहीं देखा, हु आर यू, आप अपने बारे में बताएं तो सही। शी कुड हैव डन दैट, राइट? लेकिन देखिए यहाँ से पता चलता है कि मुसलमान का कैरेक्टर कैसा होता है। और ये वाक़या मरियम अलैहिस्सलाम, शी इज़ द रोल मॉडल फॉर द सिस्टर्स टुडे, कि देखिए हालात जैसे मर्जी हो जाएं, बात वही है कि जब हम इनिशिएट करेंगे या बात का जवाब देंगे तब भी बात आगे बढ़ती है, वरना आगे नहीं बढ़ सकती। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त ही बैरियर आगे लगा दिया। इन सिंपल टर्म्स अगर हम आज के 2023 की जो है ट्रांसलेशन अगर सामने रखें, शी सिंपली सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड हूएवर यू आर, आप जो भी हो, जैसे भी हो, आई डोंट केयर एंड आई डोंट नो हु यू आर एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू नो। ये होता है कैरेक्टर मुसलमान का, कि वो अपनी पाकीज़गी बरकरार रखता है। और फिर देखें अल्लाह ताला ने कैसे रिवॉर्ड दिया उनको, मरियम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि ए मरियम, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ चोज़न यू, व तहहरकी, और आपको पाक कर दिया है, वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, और आपको तमाम जहान वालों की औरतों से चुन लिया है। यू आर द स्पेशल वन। और यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, आलमीन, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना, कि तमाम जहान वालों की औरतों में आपको चुन लिया है। ये है उनकी डिग्निटी और उनका स्टेटस इस्लाम में। और आप देखें, ये चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तुल्लाबुल इल्म हैं, हम स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं, हमें पता होना चाहिए कि जैसे क्रिश्चियंस आज ईसा अलैहिस्सलाम को और मरियम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, कैसे मानते हैं अब उस पर हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन उनके मानने के बावजूद जब आप बाइबल देखते हैं उठा के, उनकी चाहे ओल्ड टेस्टिमेंट है या न्यू टेस्टिमेंट है, आपको कोई चैप्टर मरियम अलैहिस्सलाम के नाम का नहीं मिलता, कोई टाइटल नहीं है मरियम अलैहिस्सलाम के नाम का कि मदर मैरी इस चैप्टर का नाम है, नहीं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी कलाम में स्पेशल एक चैप्टर, एक सूरत का नाम रखा है, सूरा मरियम। इससे बढ़कर एजाज़ क्या हो सकता है? और आप इमेजिन करें कि आज हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और हर बंदा चाहता है अपने हिसाब से कि किसी न किसी तरीके से वो एक लेवल पे आके मशहूर हो, उसको लोग लाइक्स दें, उसको लोग पसंद करना शुरू करें। अब मरियम अलैहिस्सलाम के जहन में एक ज़र्रा बराबर भी ये ख्वाहिश होगी कि मैं मशहूर हूँ, लोग मेरा नाम लें, मेरे जाने के बाद लोग मेरा नाम लें। आज कितने लोग अपने बच्चियों के नाम मरियम रखते हैं, मरियम, और कोई शख्स अपना कुरान मजीद पूरा पढ़ ही नहीं सकता, कंप्लीट कर ही नहीं सकता जब तक कि वो सूरह मरियम से क्रॉस ना कर ले, गुजर ना ले। और क़यामत तक उसको सूरह मरियम पढ़नी पड़ेगी। वो ये आयत पढ़ेगा, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। इसको कहते हैं असल फेम, दिस इज़ द रियल फेम। और सही पूछे तो शी इज़ द रियल सेलिब्रिटी। इनको फॉलो करना चाहिए। और ये रोल मॉडल हैं हमारी आज बहनों के लिए, हमारी माँओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बीवियों के लिए। विद दिस इंशाल्लाह हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तो जस्ट टू सम अप, आज हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम,
ہمیں جمناسٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس دین کلیئرلی ہمارے سامنے آ چکا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں, اور اس کے لیے ہم رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو ہم پڑھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اور یقین کیجئے گا یہ اعجاز ہے ہمارے دین کا, اگر ہمارے دل پولیوٹڈ نہ ہوں, ہمارے دل صاف ہوں, تو رسول اللہ کا ایک انسیڈنٹ بھی ہماری زندگی چینج کرنے کے لیے کافی ہے گائز. isn't this the case؟ تو کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو چینج کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا کیا کریں, اور یہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ مانگے جانے والی دعا تھی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر بندہ حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین جزا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے آخرت میں. وہ تو ملنی ہی ملنی ہے انشاءاللہ اس بندے کو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ, اس کو کمپنسیٹ اس دنیا میں بھی کریں گے, کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ شاکر ہیں, اللہ تعالیٰ قدردان ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.